السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى، اللہم صل علی محمد وبارک وسلم، اما بعد۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے باب سجود السہو وغیرہ آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے۔ ہمارا آج کا جو سبق ہے کئی مرتبہ اس طرح ہوتا ہے کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، امام صاحب کے پیچھے ہوں تو مشکل ہی ہوتا ہے کہ اس طرح کوئی موقع بنے، لیکن جب ہم منفرد یعنی اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں تو کئی مرتبہ اس طرح ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ نماز پڑھتے وقت جتنی بھی توجہ سے نماز پڑھی جائے، لیکن کوئی نہ کوئی جز ایسا ہوتا ہے کہ جس وقت ہمارا دھیان، ہماری توجہ نماز سے بالکل ہی ہٹ جاتی ہے، اور پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں میں تیسری رکعت پڑھ رہا تھا یا چوتھی رکعت پڑھ رہا تھا، بالکل ہی ذہن سے نکل جاتا ہے، یاد ہی نہیں آتا، اور پھر پوری نماز ہم یہی سوچنے میں لگا دیتے ہیں کہ شاید ہو سکتا ہے یہ چوتھی رکعت ہوگی یا ہو سکتا ہے تیسری رکعت ہوگی۔ لیکن قربان جائیں ایسے معلم پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز، چھوٹے سے چھوٹا عمل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا حل بتایا کہ اگر یہ مسئلہ ہو تو اس طرح کر لو، یہ ہو جائے تو اس طرح کر لو۔ اب اس موقع پر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کبھی نماز میں تمہیں اس بات کا شک لاحق ہو جائے کہ یہ معلوم نہ ہو کہ 3 رکعتیں پڑھی ہیں یا 2 رکعتیں، 4 رکعتیں پڑھی ہیں، تو پھر اس وقت لمبا چوڑا سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ 3 رکعتیں پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں، چلو جیسی بھی ہے ٹھیک۔ جس پہ تمہیں زیادہ اتفاق لگے، یا کوشش کرو کہ یہ سوچ لو کہ تم نے کم ہی پڑھی۔ 4 رکعتوں والی نماز پڑھ رہے ہو تو سمجھ لو کہ 3 رکعتیں پڑھی ہیں، ٹھیک ہے، چوتھی رکعت میں پڑھ لیتا ہوں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور پھر چوتھی رکعت پڑھ کے آخر میں سلام پھیرنے سے پہلے، حدیث کے باقاعدہ الفاظ ہیں کہ سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کر لو، یعنی سجدہ سہو کر لو۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ جو سجدہ سہو کرو گے تو اگر 4 رکعتیں مکمل کر لی ہوں گی تو وہ 1 رکعت جو اضافی پڑی ہے 5 رکعت ہو گئی۔ تو اس سجدہ کرنے کی وجہ سے جو 2 سجدے کرنے ہیں سہو کے، بھول جانے کے، تو وہ تمہاری نماز کو جفت یعنی کہ 6 رکعتیں بنا دیں گے، جس میں سے 4 جو ہیں وہ جو بھی سنتے پڑھ رہے ہیں یا فرض اکیلے پڑھ رہے ہیں، 4 رکعتیں وہ ادھر چلے جائیں گے اور 2 نوافل بن جائیں گے۔ تو لیکن اگر 3 پڑھی ہے، وہ 1 رکعت جو بعد میں دوبارہ پڑھی، یعنی کہ یاد بھول گئے تھے، 1 رکعت پڑھ لی ہے، تو وہ 4 رکعتیں مکمل ہو گئی، کیونکہ نماز تو 4 رکعت کی ہے، 4 رکعتیں مکمل ہو گئی۔ اب جو وہ 2 سجدے کیے ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ جو 2 سجدے کیے ہیں وہ سجدے ایسے ہوں گے کہ جن کو دیکھ کر شیطان ذلیل و رسوا ہو جائے گا، کیونکہ نماز تو ہماری مکمل ہو گئی، تو 2 سجدے جو دوبارہ
اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوئے، ظاہر سی بات ہے جو دعائیں ہم نے پہلے پڑھی، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، وہی دوبارہ انہی سجدوں میں کرنی ہے۔ شیطان نے تو جلنا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ شیطان ان 2 سجدوں کی وجہ سے ذلیل و رسوا ہو جائے گا، تو اپنے آپ کو پیٹے گا، یہ کیا ہو گیا، اس کو تو میں نے بلایا تھا کہ نماز نہ پوری کر سکے، نماز نہ صحیح کر سکے، اور اس نے تو مجھے ہی واپس ذلیل کر دیا۔ تو اسی لیے اگر اس طرح کا موقع بن جائے تو جو بھی ذہن میں آتا ہے کہ پتہ نہیں 3 پڑھی ہیں یا 4، تو اس کو ادھر ہی روک دیں، آگے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سجدے میں جا رہے وہ بھی پھر بھی یہی سوچ رہے کہ پتہ نہیں کون سی رکعت چل رہی ہے رکوع میں، تو سوچنا بند کر دیں، بس 3 کا سمجھ لیں کہ 3 رکعتیں پڑھی ہیں، ٹھیک ہے، 1 رکعت اور پڑھ کے آخر میں سجدہ صاف کر۔ تو یہ طریقہ کار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، اور جو یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1272 میں۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توجہ سے اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو سنا جو اس نے اس کو سمجھنے کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔